قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. رواہ البخاری. اللہ رب العالمین اس پوری کائنات، پوری زمین کا حاکم ہے، مالک ہے. اللہ کا ایک اپنا نظام اور سسٹم ہے کہ وقتی طور پر دنیا میں زمین میں کسی حصے یا کسی خطے کا کسی کو حاکم بنا دے، کسی کو بادشاہ بنا دے، کسی کو سلطنت عطا کر دے، کسی کو خلیفہ بنا دے. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے، اللہ کی اپنی حکمت ہے، اور یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا. چاہے حاکم بادشاہ ہو یا وقت کا خلیفہ ہو، وہ بھی اللہ کے ماتحت ہے. اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ زمین کے جس خطے پر اللہ نے اس کو حکومت عطا کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کے مطابق اور اللہ کے فرامین کے مطابق اس پر حکومت کرے گا. اور ایز اے حاکم اور خلیفہ ہونے کے ناطے اور بادشاہ ہونے کے ناطے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دے رکھا ہے، عوام کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہونا چاہیے، اور اس خطے پر جس پر وہ حکومت کر رہا ہے کیا ذمہ داریاں اس پر لاگو ہوتی ہیں، اور عوام کے معاملات کے اندر نظام عدل کو کیسے قائم کرنا ہے، اور اپنی رعایا کے حقوق کون کون سے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی اس پر لاگو ہوتی ہیں کہ وہ ان کو پہچانے، ان کو اچھے طریقے سے سمجھے اور اس کے مطابق ان پر عمل کرے. آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. چاہے کوئی انسان ہے یا حیوان، دونوں ہی آزادی کو پسند کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی چڑیا کو لے کر آپ پنجرے کے اندر بند کر دیں اور اس کے سامنے طرح طرح کے جو اس کی ضروریات ہیں کھانے پینے کی وہ لا کر رکھ دیں، وہ نہیں کھائے گی. وہ آزاد پھر رہی تھی، وہ دانے دن کے پاس گزارا کر رہی تھی. اب اس کے سامنے آپ نے روٹی کے ٹکڑے بھی لا کر رکھ دیے، دانہ بھی لا کر رکھ دیا، پانی بھی لا کر رکھ دیا، پنجرے کے اندر آپ نے اسے بند کیا ہوا، وہ نہیں کھا رہی. کس وجہ سے؟ کہ وہ اصل جو نعمت اس کے پاس آزادی والی تھی وہ آپ نے اسے چھین لی ہے. بچہ ہے، اس کو کمرے میں بند کر دیں، وقتی طور پر پابندی لگا دیں کہ آپ نے 2 دن اس کمرے کے اندر ہی رہنا ہے، وہ بچہ پریشان ہو جائے گا. آپ اسے چیزیں دے رہے ہیں، کھلونے دے رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ نہ کھا پی رہا ہے نہ کھلونوں سے کھیل رہا ہے، کیونکہ اس وقت سب سے بڑی نعمت اس کے نزدیک یہ تھی کہ آزادی، مجھے آزاد باہر ہونا چاہیے، میں کسی ایک بند کمرے میں کسی قید میں نہیں رہنا چاہتا. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. باقی دنیا کی جتنی نعمتیں موجود ہوں، اگر یہ ایک نعمت چھین لی جائے تو باقی نعمتیں اس کی وجہ سے وہ حقیر معلوم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. چلتا پھرتا انسان لیل و نہار اپنی آزادانہ زندگی میں گزارنے والا، اس کو جیل میں بند کر دیا جائے اور کہا جائے کہ آپ کو اگر جیل میں ہم بند کریں گے تو اس وقت آپ کو نعمتیں آزاد زندگی والی کے مقابل کہیں زیادہ ہم دیں گے. کھانا پینا آپ کو بالکل اچھا ملے گا، آپ کی ریزیڈنسی بڑی زبردست ہوگی، کمرہ آپ کو اچھا دیا جائے گا، آپ کا بستر بیڈ یہ سب کچھ اچھا ہوگا، بس صرف آپ نے جیل میں رہنا ہے. وہ ان ساری چیزوں کو
دھتکار دے گا۔ ان ساری نعمتوں کی اس کے نزدیک اہمیت و ویلیو ختم ہو جائے گی، کیونکہ اصل جو نعمت اس کے بعد آزادی والی ہے وہ آپ اسے چھینا چاہتے ہیں۔ انسان ہو یا چرند پرند، حیوانات، سب کے نزدیک یہ اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے آزادی۔ مسلمان جب اکٹھے رہتے تھے ہندوؤں کے ساتھ، اس وقت ان کو جو مسائل درپیش تھے، کس وجہ سے یہ سوچ بیدار ہوئی ان میں کہ ہمیں ایک الگ وطن حاصل کرنا چاہیے، کس چیز کی وہ کمی محسوس کر رہے تھے ادھر، یہ سوالیہ نشان ہے ہمارے لیے کہ اس سے پہلے جب پاکستان حاصل نہیں ہوا تھا کس چیز کی کمی تھی ان کے پاس؟ کیا وہ ادھر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، سجدہ نہیں کر سکتے تھے اللہ کے سامنے؟ یا کیا اس وقت ان کو رمضان کے روزے رکھنے سے روکا جاتا تھا؟ یا کیا وہ تسبیحات و اذکار نہیں کر پاتے تھے؟ یا کیا ان کو قرآن کی تلاوت سے روکا جاتا تھا؟ کیا یہ مسائل تھے یا کوئی اور وجہ تھی؟ اس چیز کو ہم نے سوچنا ہے اور سامنے رکھنا ہے۔ خطہ اور علاقہ مل جانا، حکومت کسی زمین کے کسی حصے پر مل جانا، یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے، شروع میں حالات اس قسم کے بن گئے کہ مجبوراً آپ کو ہجرت کرنا پڑی۔ اپنا علاقہ ہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، مجبوراً آپ کو ہجرت کرنا پڑی مدینہ کی طرف۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جا کر ادھر بیمار ہو گئے، کئی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہو گیا اور اشعار پڑھنے لگے کہ کاش وہ مکہ کی راتیں دوبارہ ہمیں میسر ہو جائیں اور وہ مکہ کی جو گھاس اذخر اور جلیل ہم دیکھا کرتے تھے وہ دوبارہ دیکھنا نصیب ہو جائے، اور شامہ اور طفیل کی جو پہاڑیاں ہیں دوبارہ کاش ہمیں دیکھنا نصیب ہو جائیں۔ یہ وہ ان چیزوں کا دوبارہ تذکرہ کرتے اور یاد کیا کرتے تھے۔ صحیح ابن ابان میں حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کا تذکرہ کیا تھا کہ مکہ مجھے تجھ سے جانے کا دل نہیں کرتا تھا، تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ آپ اس چیز کو یاد کیا کرتے تھے۔ یہ ایک فطری چیز ہے کہ انسان جس حصے میں رہ رہا ہوتا ہے، زمین کے جس علاقے میں رہ رہا ہوتا ہے، جس وطن میں رہتا ہے، فطری طور پر اس کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ یہ فطری چیز ہے جو شاید پیدا نہیں کرنی پڑتی بار بار کسی ایسی چیز، یہ فطری چیز ہے جو انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ چھوٹا بچہ ہے وہ بھی اپنے گھر سے، اپنے علاقے اور وطن سے محبت کرتا ہے۔ آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو بے شک حرمین کی محبت آپ سب کے دلوں میں موجود ہے۔ ایک خاص اس کو شرف اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا ہوا ہے۔ حرم مکی میں بھائی اتنی نمازوں کا ثواب ہے، حرم مدنی مسجد نبوی کے اندر اتنی نمازوں کا ثواب ہے، اور وہ مقدس مقامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر رہنا، اور یہ ایک ہمارا ایک نظریہ ہے کہ ادھر جانے کا ثواب، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ آپ اس سب محبت کے باوجود جتنے دن رہیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو وہ اپنا علاقہ، اپنا وطن ضرور یاد آئے گا۔ یہ ایک فطری چیز ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر مدینہ آباد ہو گئے، پھر مدینہ سے آپ کی فطری محبت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر گئے ہوتے تھے، واپس جب آتے تھے، نظر الی جدرات المدینہ فاوضح راحلتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے، آپ کی نظر دور سے پڑتی، آپ سواری کو تیز کر لیا کرتے تھے۔ وحرکہا وإن کان علی دابۃ فحرکہا بحبہا، اگر آپ کسی سواری پر سوار ہوتے تھے تو مدینہ کی محبت کی وجہ سے اپنی سواری کو تھوڑا تیز کر لیتے تھے۔ یہ اپنے علاقے کی محبت قدرتی ہوتی ہے انسان کے دل میں۔ تو اپنا علاقہ مل جانا جہاں انسان سکون کی زندگی گزارے، آزادی کی نعمت اسے نصیب ہو اور امن اس کو نصیب ہو، خوف سے وہ بچا ہوا ہو اور اللہ کی طرف سے اسے رزق مل رہا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نعمتوں میں سے ہے۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، کہ اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی۔ یہ بستی کون سی تھی؟ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام نہیں لیا، کہ وہ بڑی امن کے اندر تھی، مطمئن تھی۔ یَأْتِیہا رِزْقُہا رَغَدًا مِّن کُلِّ مکان، اس کا رزق بھی ہر جگہ سے اسے کھلا ملتا تھا۔ یہ تین چیزیں انسان کو عام طور پر ضرورت پڑتی ہیں کسی بھی ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، ان افراد کے لیے تین چیزیں ویلیویبل ہیں: امن، خوف سے بچا ہونا، مطمئنہ دل اطمینان ہو، سکون کے اندر ہو، اور یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، کھلم کھلا رزق ملنا اللہ کی طرف سے، معیشت اچھی ہو، کاروبار بندے کا اچھا چل رہا ہو، روپے پیسہ بندے کے ہاتھ کے اندر ہو۔ یہ تین چیزیں بڑی ویلیو رکھتی ہیں ہر انسان کے نزدیک۔ یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو میسر کی ہوئی تھی۔ پرامن بستی تھی، رزق کھلم کھلا آتا تھا، مطمئن تھے لوگ، کسی قسم کی کوئی ٹینشن، کوئی خوف و خطر ان کو نہیں تھا، کوئی معیشت کی بدحالی ادھر نہیں تھی، معیشت بھی اچھی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی نے، ان بستی کے لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کی ان ساری نعمتوں کی ناشکری کی، ناشکری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب کیا کیا؟ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ لباس کے لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال اس وجہ سے کیے کہ لباس پوری جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، تو پوری بستی کو خوف و خطر نے اور بھوک نے، معیشت کی تباہی و بربادی ہو گئی، اس چیز نے ڈھانپ لیا۔ وجہ کیا بنی؟ یہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہوئی تھی، آزادی والی، سکون والی، امن والی، کھلم کھلا رزق والی، معیشت اچھی ہونا، یہ سارے معاملات، اس کی ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ معیشت تباہ کر دی۔ خوف، یہ ہم کیونکہ ایک امن والے علاقے میں رہ رہے ہیں، ہم نے وہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں، اس وجہ سے خوف کی اتنی اہمیت اور امن کی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یہ حالات اگر پوچھے جائیں تو اس کی اہمیت امن کی پوچھیں کشمیریوں سے کہ امن کیا چیز ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اس چیز کی اگر اہمیت پوچھنی ہے تو فلسطینی مسلمانوں سے پوچھی جائے کہ امن کیا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو اس وقت اصل حقیقت اور اس کی اہمیت پتہ ہے کہ امن اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے، آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اور خوف کتنا بڑا عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ انسان رات سویا ہے، اگر اسے پتہ چل جائے کہ آج رات کسی وقت بھی آپ کے گھر پر بمباری ہو سکتی ہے، کیا وہ سوئے گا؟ وہ نہیں سوئے گا۔ یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اقتدار کسی قوم کو عطا کرتا ہے، آزادی کی نعمت عطا کرتا ہے، امن اور اطمینان عطا کرتا ہے، اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ کیا آزادی کا مل جانا صرف یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے اپنی مرضی سے ہم کھائیں پئیں، اپنی مرضی سے گھر سے باہر جائیں اور گھر میں آئیں، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں؟ نہیں، صرف یہ مطلب نہیں ہے قطعا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ لوگ جن کو ہم اقتدار عطا کرتے ہیں، زمین میں ٹھکانہ عطا کرتے ہیں، کسی خطے پر ان کو حکومت عطا کرتے ہیں، اس کے بدلے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ نماز قائم کریں، وہ زکوٰۃ ادا کریں، وہ نیکی کے کاموں کا لوگوں کو حکم دیں اور برے کاموں سے لوگوں کو روکیں۔ یہ ایک پورا سسٹم اللہ نے بیان کیا ہے۔ یہ صرف عبادت نہیں، جیسے میں نے آپ سے پہلے آپ کو کچھ کویسچن کیے ہیں کہ یہ جب پاکستان الگ ملک حاصل کیا گیا، کیا صرف اس وجہ سے کہ نماز ادھر مسلمان پڑھتے تھے، سجدے بھی کرتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، تسبیحات اور اذکار بھی ادھر کرتے تھے، تو پھر یہ کیا چیز، کون سی چیز تھی جو اللہ دا وطن پر دوبارہ ان کو ابھار رہی تھی کہ نہیں اللہ دا وطن ہونا چاہیے؟ عبادات کیا وہ ادھر نہیں کرتے؟ عبادات تو کرتے تھے، رمضان آتا تھا روزے بھی رکھتے تھے، روزے سے کیسے روزہ رکھنا یعنی ممکن ہے کسی کو روکنا؟ وہ یہ ساری عبادات کرتے تھے۔ مسئلہ کیا تھا جو ہم کہتے ہیں کہ ایک نظریے کی بنیاد پر ایک ملک حاصل کیا گیا؟ وہ نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک خواہش تھی کہ الگ وطن جب ہوگا ادھر ایک اسلام کا نظام قائم کیا جائے گا، ادھر اسلامی نظام قائم نہیں تھا۔ یہ مین وجہ تھی۔
ایک اسلامک سسٹم ہوگا. ہم جب ہوں گے تو ہم مکمل اسلام کو اس پر نافذ کریں گے. اسلام کے طور طریقوں کے مطابق ہماری ساری زندگی ہوگی. ہماری معیشت و معاش، ہماری نظام عدل اور ہمارا نظام حکومت اور سارے معاملات اسلام کے عین مطابق ہوں گے. یہ ایک مین وجہ تھی اور سبب تھا اور مقصد تھا الگ ایک وطن حاصل کرنے کا. 14 اگست کو بچے سے لے کر جوان تک اور جوان سے لے کر بوڑھے تک یوم آزادی مبارک ایک دن مناتے ہیں. وجہ کیا تھی کہ اس دن پاکستان مارد وجود میں آیا، الگ وطن حاصل ہو گیا، مسلمانوں نے چھٹکارا پایا، ملک پاکستان الگ ایک خطہ مل گیا، ہم آزادی کی زندگی گزارنا شروع ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس پر یہ جو نعمت دی ہے، اس کے جو مقاصد بیان کیے ہیں، کیا وہ ہم نے پورے کیے ہیں؟ اصل چیز تو یہ ہے، کیا وہ مقاصد واقعتاً وہ حاصل کیے ہم نے، یا جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس نعمت کے بدلے ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کسی نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا. شکر ہوتا ہے 3 طریقوں سے. کوئی بھی نعمت اللہ کی طرف سے جب ملتی ہے 3 طریقوں سے اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے. ایک ہے قولی طور پر، زبان سے شکر ادا کرنا کہ ہم اللہ کا شکر اللہ ادا کرتے ہیں الحمدللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات کے ساتھ. دوسرا طریقہ ہوتا ہے پریکٹیکلی، عملی طور پر، کہ عملی طور پر ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، اللہ نے جو عبادات ہم پر لاگو کی ہیں، فرض کی، ہم ان کو ادا کر رہے ہیں. یہ عملی طور پر شکر کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور تیسرا طریقہ ہوتا ہے اعتقادی طور پر، نظریے کے طور پر، عقیدے کے لحاظ سے اللہ کا شکر ادا کرنا. وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم مانیں کہ واقعتاً یہ نعمت کس نے عطا کی ہے؟ صرف اللہ نے عطا کی ہے. اس پوری سرزمین پر حکومت اصل کس کی ہے؟ وہ صرف اللہ کی ہے. اس پوری کائنات کے سسٹم چلانے والا کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے. اور مشکلات اور مصائب و آلام کے اندر پکارنا کس کو ہے؟ صرف اللہ کو پکارنا ہے. یہ 3 طریقوں سے شکر ادا کیا جاتا ہے. یہ پہلا کوشچن ہم سے ہے، کیا میں اور آپ نے اور پاکستان کے مسلمانوں نے کیا اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے زبان کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ کیا عملی طور پر ہم واقع اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ کیا اعتقادی طور پر ہم واقع اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ یہ 3 چیزیں، ان میں سے کتنے فیصد ایسے لوگ ہیں جو یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں واقعتاً میں نے اللہ کا شکر ادا کیا 3 طریقے سے؟ اللہ ماشاءاللہ بہت کم ہوں گے. ہم سب اس میں شامل ہیں، بہت کم ہیں. بزرگوں سے یہ کہانیاں سنا کریں، اسپیشلی بچے اور نوجوان، کہ جب الگ ملک حاصل ہوا تو لوگوں کا کردار اس وقت کیا تھا، کہ لوگ کیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ جب یہ کچھ دن باقی رہ گئے تھے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے جانا ہے ایک الگ وقت، لوگ کہتے تھے کہ ہم پلاننگ کرتے تھے اس وقت بیٹھ کر، قبیلے کے لوگ، ایک علاقے کے لوگ، کہ ہاں ہم جب ادھر جائیں گے تو ہم بڑی سکون کی زندگی گزاریں گے اور اسلام نافذ ہوگا ادھر. یہ ایک پلاننگ ہوتی تھی کہ ہماری فوتیدگی کے معاملات، ہماری شادی غمی کے معاملات اور ہمارے معیشت معاش کے معاملات، اور ایک حکومت ہوگی اور پورا ایک اسلامک سسٹم ہوگا. تو کہتے ہیں پلاننگ بھی کرتے تو اس پر خوش بھی ہوتے تھے. اچھا جس دن مسلمان آئے وہ قربانیوں والی، وہ تو ایک لمبی داستان ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. کہتے ہیں جب پاکستان میں وہ داخل ہوئے تو بزرگ، بوڑھے، جوان اس زمین کی مٹی اٹھا کر اس کو بوسے دیتے تھے، اور بزرگ اور نوجوان سارے جب داخل ہوئے تو سجدے میں گرے ہوئے تھے. یہ کیا پتہ چلا کہ یہ ایک نیچرلی فطری چیز ہے ایک اچھے مسلمان کی اور اچھے انسان کی، کہ جب نعمت حاصل ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. کیا ہم نے واقعتاً اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ کیا آباء و اجداد کی وہ قربانیاں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے؟ واللہ العظیم سچی بات یہ ہے، بڑے دکھ کے ساتھ یہ چیز کہنے پڑتی ہے. چھوٹے بچے کو اٹھا کر پوچھیں، اسکول میں چلے جائیں، کالج یونیورسٹیز کے اندر چلے جائیں، اسٹوڈنٹس کو بلائیں، بی ایس، ایم اے، ایم فل کے، پی ایچ ڈی کے، کہ ذرا وہ واقع تو اصل حقیقت تو بتاؤ کہ یہ جو 14 اگست کی یہ جو چھٹی ہو رہی ہے کیا ہے؟ ہمارے بچے کیا کہیں گے؟ زیادہ سے زیادہ وہ جھنڈیاں لگا لیں گے کہ چھٹی ہے جی اس دن، بس. اس سے آگے شاید اللہ ماشاءاللہ بہت کم ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جن کو حقیقت حال کا پتہ ہے، کیونکہ ہم نے تو بتایا ہی نہیں ہے. اور اس کے پیچھے کہ وہ قربانیاں کیا کیا دی گئی ہیں اور کیسے الگ وطن ایک حاصل کیا گیا ہے وہ تو ہمیں نہیں معلوم. اس سے آگے جائیں گے تو بچے کو زیادہ پتہ ہوگا کہ ٹھیک ہے اس دن میں نے کچھ جیب خرچ لینا ہے، اس سے کچھ جیب خرچی لینی ہے، اس کے لیے باجا لے لینا ہے، اور کچھ سے کچھ پٹاخے لے لینے ہیں، کچھ چیزیں کھا لینی ہیں. یوم آزادی مبارک
کسی کو دے دینی ہے مبارکباد، بس یہ 14 اگست یہ منایا گیا، نہیں۔ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا۔ جو اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ بیان کی ہے نا، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، نیک اعمال کرنے والے، عامل الصالحات، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ ہم ضرور انہیں زمین کا جانشین بنائیں گے، خلیفہ بنائیں گے، حاکم بادشاہ بنائیں گے، جس طرح سابقہ لوگوں کو بنایا ہے۔ ان کو دین اچھا دیں گے جو ان کے لیے اللہ نے چنا ہوا ہے، ان کے لیے خوف کو امن کے اندر تبدیل کر دیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، شرط یہ ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ تیسری کیٹیگری جو میں نے آپ کو شکر کی بتائی تھی، قولی طور پر شکر اللہ کا، عملی طور پر شکر، اور اعتقادی طور پر اللہ کا شکر وہ کیا ہے کہ صرف اللہ کو ہی حاجت روا مشکل کشا سمجھا جائے، اللہ کو ہی اصل حاکم سمجھا جائے۔ کتنے فیصد مسلمان ہیں جو پاکستان میں توحید پر قائم ہیں؟ اللہ نے یہ شرط لگائی ہوئی ہے کہ اگر یہ چیزیں ہم اقتدار ان کو دیتے ہیں تو پھر ایک شرط یہ بھی ہے جہاں وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، اللہ کے ساتھ پھر شرک نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیعت کی جاتی تھی، لوگ بیعت لینے آتے تھے تو اس میں ایک واضح چیز یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، یہ واضح چیز ہوتی تھی۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہوتا تھا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی، مدینہ میں آپ رہے، کوشش کاوش جاری رہی، ایک وقت وہ آیا کہ مکہ فتح ہو گیا، الحمدللہ علی ذالک۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ اچھا، اس خوشی کے مقابل یہ جو اللہ نے نعمت دی ہوئی، اتنی بڑی نعمت تھی کہ مکہ سے آپ کو نکالا گیا، وہ سارے حالات آپ نے دیکھے ہوئے تھے، اس پیارے بچے کو بٹھا دیں کسی جگہ، مدینہ میں آپ رہے، ایک کوشش کاوش ہوئی، اور پھر جا کر آپ مکہ میں پہنچے، مکہ فتح ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس موقع پر کیا تھا؟ عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقرأ علی راحلتہ سورۃ الفتح، یعنی یہ فتح مکہ والا موقع تھا۔ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سواری پر سوار ہیں جب مکہ فتح ہوا اس دن، اور آپ سورۃ الفتح کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ یہ عظیم لیڈر اس طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ کیا آپ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ سارے صحابہ کرام کو جمع کرتے، ایک ریلی نکال دیتے پورے مکہ کے اندر، یا مدینہ میں ریلیاں نکال دیتے؟ کھجوریں تقسیم ہو رہی ہیں جی، آب زمزم آلریڈی موجود تھا وہ تقسیم ہو رہا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور طرح یہ کام ہو سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جس کو نبی بنایا ہوتا ہے اس کو حکمت، دانش مندی اور عقل مندی اور فہم و فراست یہ عطا کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک تربیت بھی ساتھ ساتھ کر رہے تھے امت کی کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیا کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورۃ الفتح کی تلاوت کر رہے ہیں۔ دوسرا کام کیا کیا؟ مکہ میں آپ گئے، سیدھے بیت اللہ کے اندر داخل ہو گئے، اور 360 بت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے ساتھ توڑے ہیں۔ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں گے، میرے کے ساتھ کسی شرک نہیں کرنا، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ آپ نے یہ دوسرا سبق دیا کہ جب اللہ تعالیٰ اقتدار عطا کرتا ہے، حکومت عطا کرتا ہے، بادشاہت عطا کرتا ہے، زمین کا کوئی خطہ دیتا ہے، اس پر اسلام کو نافذ کرنا ہے، اور اسلام کو نافذ کرنے میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آپ نے وہ بیت اللہ کے سارے بت توڑے، اور اگلا کام کیا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، علی جاؤ ایک کام کرو، اللہ لا تدع قبرا مشرفا الا سویتہ، کہ کوئی اونچی قبر دیکھتے ہو اس کو برابر کر دو، ولا تمثالا الا تمستہ، اور جو مورتی مجسمہ تصویر دیکھتے ہو اس کو ختم کر دو۔ یہ کس کی ڈیوٹی لگی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کیا اس عقیدے پر آج قائم ہیں؟ چلو باقی تو چھوڑیں نا، ان کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی وہ آپ تو بغض رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے، محبت کا دعویٰ کرنے والے نہیں، دعویٰ کرنے والے کیا اس عقیدے پر قائم ہیں؟ یہ قبروں کی ابھی بات ہو رہی ہے۔ کیا آپ نے فرمایا کہ کوئی اونچی قبر دیکھتے ہو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو نیچے برابر کر دینا۔
ادھر تو سجدے کرنے والے ہیں، اونچی اونچی عمارتیں اور دربار بنانے والے ہیں، ایک ایک کلومیٹر کے فاصلے پر رب بنائے ہوئے ہیں، کوئی اولاد دینے والے ہیں، کوئی حاجات پوری کرنے والی سرکار ہیں، کوئی مشکلات سے دور کرنے والے بزرگ ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ درس دیا تھا؟ نہیں، مکہ فتح ہوا سب سے پہلا درس یہ دیا، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سیرت و کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا جب اللہ نے آپ کو علاقہ اور وطن دیا۔ کیا ہم نے ایسا کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں اس دن؟ یا اس کے علاوہ ہم نے اس آزادی ملنے پر اور یہ خطہ اور علاقہ ملنے پر اللہ کا کیا شکر ادا کیا؟ کیا اسلام کا نفاذ ہم نے کیا ہے؟ نمازیں تو پہلے بھی پڑھتے تھے، رمضان کے روزے پہلے رکھے جا رہے تھے، اور یہ قرآن کی تلاوت پہلے بھی ہوتی تھی، اذکار و تسبیحات پہلے بھی ہوتے تھے، تو پھر ایک نئی چیز کیا کی ہے اس وطن کے بعد جو کرنی چاہیے تھی، اسلامک سسٹم کا نفاذ، وہ تو نہیں ہوا۔ اور اسی وجہ سے جب یہ کام نہیں ہوا کرتے، پھر کبھی بھی یاد رکھیں کہ ہم یہ سوچیں اور امید رکھیں کہ اکانومی ہماری درست ہو جائے گی، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ نے کچھ شرطیں لگائی ہوئی ہیں کہ اگر یہ بستیوں والے لوگ دو کام کر لیں، سچے دل سے ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا اور اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھا دیں، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات من السماء والارض، اللہ آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ کیا ہم ان دو کام پر پورے اترے ہیں؟ ہم واقعتاً ایمان والے ہیں، واقعتاً ہم نے توحید کو پکڑا ہوا ہے، شرک کو واقعتاً ہم نے چھوڑ دیا ہے، واتقوا اور اپنے دل میں اللہ کا خوف اور تقوی پیدا کر لیا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ ایک کام بس ایک ہم نے پکڑ لیا ہے کہ ایک دن مختص کر دی ہے، یوم آزادی مبارک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا؟ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ ایک وقت آئے گا کہ تم سب کا لوگوں کے طریقے پر اس طرح چلو گے جس طرح بالشت بالشت پر ہوتی ہے، ان لوگوں کے طریقوں کو تم اپناؤ گے۔ بیسیکلی نان مسلم کی طرف سے دیے گئے یہ طریقے کہ ایک خاص دن مقرر کر لو، فادر ڈے انہوں نے مقرر کر دیا کہ آگے پیچھے نان مسلم کیا کرتے ہیں، پیرنٹس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، والدین کے ساتھ، جب بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کو اولڈ ہاؤس کے اندر جمع کراتے ہیں۔ ایک اچھا مسلمان کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، میرے والدین بوڑھے ہوئی ہیں تو اب پہلے سے زیادہ ان کی رسپیکٹ ہوگی، پہلے سے زیادہ عزت ہوگی۔ الحمدللہ یہ طریقہ ہمیں رسول اللہ نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نان مسلم کیا کرتے ہیں؟ جن کی نقالی ہم کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو اولڈ ہاؤس کے اندر جمع کراؤ۔ اچھا، اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ الطہور شطر الایمان، یہ ایمان کا حصہ ہے، صفائی، پاکی، طہارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں طہارت کے۔ نان مسلم کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ایک مہینے کے اندر یا سال کے اندر ایک ہفتہ مقرر کر دو کہ یہ صفائی کا ہفتہ ہے جی۔ آپ یونیورسٹی کے اندر چلے جائیں، کئی دفعہ کلاس میں جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کدھر ہیں جی؟ وہ جی سر اس دفعہ وہ صفائی کا ہفتہ منایا جا رہا ہے، سارے صفائی کر رہے ہیں یونیورسٹی کی۔ آج اسٹوڈنٹ کتنا ہے، کلاس کیوں خالی ہے؟ کہتے ہیں آج سر آپ کو پتہ نہیں ہے ہیپی فادر ڈے ہے۔ یہ طریقے ہم نے اپنائے ہوئے ہیں۔ اسلام نے جو سسٹم دیا تھا، اسلام کیا کہتا ہے؟ پورا سال ہی انسان اپنے آپ کو طاہر و پاک رکھے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ تمہارے والدین بوڑھے ہو رہے ہیں، تم ان کی زیادہ عزت، ان کو اف تک نہ کہو۔ اگر اسلام کا نفاذ آج ہوتا تو یہ مشکلات جو ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہی ہوتی یقیناً ایسا نہ ہوتی۔ اکانومی آج سے زیادہ تباہ تھی اس وقت مکہ اور مدینہ کی، آج سے زیادہ تباہ تھی۔ وقت کا حاکم اس کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جنگوں کے اندر پتھر پیٹ پر باندھے ہوئے تھے، یہ صورتحال تھی، معیشت بالکل تباہ تھی۔ پھر کیا ہوا؟ بات وہی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے لوگ، یہ قومیں اور قبیلے اور علاقے اور وطن اور یہ برادریاں، یہ اگر ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ لیکن کیا ہم نے یہ کام کیا ہے؟ ہم نے تو یہ کام نہیں کیا ہے۔ اسی وجہ سے آج دیکھ لیں صورتحال کیا بنی ہوئی ہے۔ اپنی نوجوان نسل کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، نوجوان نسل کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ آباء و اجداد کے ان کو قصے سنائیں،
ان کو اصل کہانیاں سنائیں کہ یہ قربانیاں کون سی دی تھیں اور کیا ہوا تھا، علاقے کیسے لیے گئے تھے اور کیسے فتوحات ہوئی تھیں، ہمارے آباء و اجداد کیسے تھے اور کن کن علاقوں پر ہم نے حکومت کی ہے۔ ہماری جو تاریخ ہے، مسلمانوں کی جو تاریخ، یہ ہم سوچتے ہیں کہ وہ فلاں محمد بن قاسم آیا تھا اور وہ فلاں صلاح الدین یوسف اور فلاں ٹیپو سلطان، کون لوگ تھے یہ؟ ہم نے تو اپنے بچوں کو پڑھایا ہی نہیں ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے کیسے قربانیاں دیں اور کیسی زندگی گزاری، یہ ہم نے نہیں پڑھایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے مربع میل پر جی وہ حکومت کی اور علاقے فتح کیے، کیسے کیے، یہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو بس سرسری ان کو بات بتا دی کہ بس پاکستان الگ وطن ایک حاصل ہو گیا، تیغوں کے سائے تلے پل کر ہم جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی آذانیں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ لیکن یہ تو شاید بس ایک تاریخ کے اوراق کے یہ صفحات کی زینت بن گئی ہیں یہ چیزیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نوجوان نسل کو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہیں۔ ان چیزوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ قومی ترانہ روزانہ اسکولوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے، پاک سرزمین شاد باد، مقاصد کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں، وطن حاصل کیسے ہوگا، پرچم ہم سے کیا مانگتا ہے، زمین کی مٹی میں کن کا لہو اور خون شامل ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، آباء و اجداد اور اسلاف کی جو زندگی ہیں ان کے اچھے قصے، سچے قصص اور کہانیاں وہ پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی قوم کی تربیت کر سکیں۔ یہ ہماری قوم نہیں ہے، سچی بات، یہ ایک ہجوم ہے، قوم اس کو نہیں کہتے، یہ ایک ہجوم اکٹھا کیا ہوا ہم نے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ ذرا غور کیا کریں نا کہ ہمارے بچے، ان کی عادات و اطوار کیسے ہیں۔ وہ ہم سنتے ہیں کہ محمد بن قاسم کتنی عمر تھی جی سندھ کو فتح کر دیا، کہتے ہیں 18 سال جی، کوئی کہتے ہیں جی 16 سال۔ یہ کیا چیز ہے کہ اتنے، ہمارا تو 18 سال میں بیچارہ شناختی کارڈ بنتا ہے، اور اب 18 سال میں کھانے پینے کے طریقے بھی۔ ہمارے بچے کی سوچ کہاں تک ہے؟ بچہ باہر نکلے گا، وہ دیکھا نا جوس کا ڈبہ خالی پڑا ہوا تو اس کا پٹاخہ بجایا جانا ہے۔ اس سے زیادہ ہمارے بچوں کی سوچ آگے بڑھتی نہیں ہے۔ یہ سوچ ہے جی ہماری 14 اگست آئے، ہیپی انڈیپینڈنس ڈے منا رہے ہیں اور پٹاخے باج رہے ہیں جی، ایک جھنڈی اٹھائی ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ کیا صلاحیتیں ہم نے اپنے بچوں کے اندر پیدا کی ہیں؟ 18 سال کے کہتے ہیں گبرو جوان آیا، محمد بن قاسم سندھ فتح کر لیا، سبحان اللہ العظیم۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اس منہج پر کی ہی نہیں ہے۔ تو الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ کام ہماری ذمہ داری ہے۔ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، نیکی کو حکم دیں، برائی سے منع کریں۔ بیسیکلی اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ سسٹم یہ قائم ہو۔ یہ مساجد جو ہم بھری ہوئی ہیں نا پاکستان، میرے خیال میں کئی نان مسلم کنٹریز کے اندر آپ چلے جائیں تو مسجد اس سے بھی شاید زیادہ مسلمانوں کی بھری ہوئی ہوگی۔ اللہ صرف یہ مطلوب نہیں ہے ہم سے کہ صرف مسجدیں بھر جائیں، اسلامک سسٹم اللہ قائم کروانا چاہتا ہے۔ تو چلو جتنا ہو سکتا ہے، اگر نہیں تو میں اپنے گھر پر تو حکومت کر سکتا ہوں نا۔ گھر والوں کو کیا میں نے اسلامک سسٹم گھر پر نافذ کیے ہوئے؟ نہیں تو کم از کم اگر میرا 5-6 فٹ کا یہ جو قد ہے، اس پر میں نے اسلام کا سسٹم نافذ کیے ہوئے ہے۔ یہی یہ چند سوالات ہیں اپنے آپ سے کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علیہ البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد۔